ڈاکٹر نوشاد عالم آپ سبھی کا استقبال کرتے ہیں۔ غیر افسانوی نثر سیریز میں آج ہماری گفتگو کا موضوع مضمون نگاری اور محمد حسین آزاد کی مضمون نگاری ہے۔ آج کے لیکچر میں مضمون نگاری کی تعریف، اس کے آداب اور اس کی روایت پر گفتگو ہوگی۔ اسی لیکچر کا جو دوسرا حصہ ہوگا اس کی حیثیت ایک خصوصی لیکچر کی ہے، جس میں میں آپ سے محمد حسین آزاد کی مضمون نگاری کے حوالے سے بات کروں گا، اور اس میں ایک خاص مضمون جو ان کا ہے سچ اور جھوٹ کا رزم نامہ، اس کے خصوصی حوالے سے ان کی مضمون نگاری کو جانچنے اور پرکھنے کی کوشش کروں گا۔ اردو نثر کو بنیادی طور پر دو حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں، ایک افسانوی نثر اور دوسرا غیر افسانوی نثر۔ افسانوی نثر میں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس میں داستان ہے، ناول ہے یا افسانے ہیں، یہ چیزیں شمار ہوتی ہیں افسانوی نثر میں۔ غیر افسانوی نثر میں جیسے مضمون نگاری ہے، انشائیہ ہے، خاکہ ہے، سوانح ہے، خطوط نگاری ہے، اسی طرح سفر نامہ ہے، اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ غیر افسانوی نثر میں آتی ہیں۔ مضمون نگاری جس کے بارے میں آج ہم بات کر رہے ہیں، اس کی مختلف تعریفات لوگوں نے کی ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ اس کی ان تعریفات نے اس کی جو اصل شکل ہے اس کو ایک طرح سے پیچیدہ بنا دیا ہے، تو اس کی مکمل وضاحت تو ایک مشکل کام ہے۔ بہرحال اس سے جو مراد ہے، یعنی کہ مضمون نگاری سے ہم کیا سمجھتے ہیں، وہ یہ ہے کہ ذاتی خیالات و جذبات کا اظہار، اس کا نام مضمون نگاری ہے۔ اس کے موضوعات بہت سے ہو سکتے ہیں، موضوعات کا دائرہ بہت وسیع ہے۔ ہر قسم کے خیالات کو مضمون کے پیرائے میں پیش کیا جا سکتا ہے۔ مضمون میں داخلی اور خارجی دونوں قسم کے بیانات شامل ہیں۔ مضمون نگاری کے آداب کے طور پر کچھ باتیں ماہرین نے بتائی ہیں، جیسے کہ موضوع کا انتخاب، اسی طرح سے موضوع کے انتخاب کے بعد یہ کہ غیر ضروری تفصیل اس میں نہ دی جائے، غیر ضروری تفصیل سے احتراز۔ تیسری چیز بیانیہ انداز، یعنی کہ اس میں ہونا چاہیے، یعنی مضمون نگاری کے جو آداب ہیں، جو اصول بتائے جاتے ہیں، ان میں کچھ چیزیں یہ اس طرح سے ہیں۔ انفرادیت بہت اہم چیز ہے کہ جو مضمون نگار ہے اس کا جو اپنا طرز بیان ہے وہ اس میں جھلکے۔ اسی طرح سے دلچسپی اور شگفتگی کا برقرار رکھنا بھی ایک بہت اہم عنصر ہے، یعنی اس مضمون میں اگر کوئی دلچسپی نہیں ہے، مضمون کا جو موضوع ہے وہ بجائے خود دلچسپ ہو یا نہ ہو، لیکن اگر انداز کہنے کا، پیشکش کا انداز اگر شگفتہ نہیں ہے، اس میں دلچسپی سے معمور نہیں ہے وہ انداز، تو ظاہر ہے کہ قاری کی دلچسپی اس میں نہیں برقرار رہ سکتی اور وہ اسے پڑھنا چھوڑ سکتا ہے کسی بھی وقت پہ۔ تو چونکہ دیکھیے کہ واقعات اور خیالات کو بیان کرنے کا انداز جو ہوتا ہے وہ ہر شخص کا جدا گانا ہوتا ہے۔ ایک ہی واقعے کو ایک خطیب دیکھتا ہے تو وہ اپنے حساب سے بتاتا ہے، ایک محقق دیکھتا ہے تو اپنے حساب سے بتاتا ہے، ایک لے مین جو ایک عام آدمی ہے جب وہ بیان کرتا ہے تو اس کا اپنا بیان کرنے کا انداز ہوتا ہے۔ اسی طرح سے مضمون نگار بھی الگ الگ طرح کے ہوتے ہیں، ان کا اپنا مزاج ہوتا ہے، جو اصل میں یہ کہ اس کے اسلوب کا نمائندہ ہوتا ہے۔ یہ جو انفراد ہے مضمون کو بیان کرنے کا، یہ جو انداز ہے کسی واقعے کی تفصیل کو درج کرنے کا، یہ اصل میں اس کے اسلوب کو بتاتا ہے۔ اور مضمون کے اندر یہ بات بہت بہت اہم ہے کہ اس میں جو انفرادیت ہوتی ہے وہ اس سے دوسروں سے الگ کرتی ہے۔ اردو میں مضمون نگاری کس طرح سے آگے بڑھی، کہاں سے شروع ہوئی، اور کن کن لوگوں نے اس میں اپنی اہم خدمات انجام دی ہیں مضمون نگاری کو فروغ دینے میں، اس سے پہلے ضروری معلوم ہوتا ہے کہ کچھ باتیں کہ مضمون نگاری کی جو اردو میں شروعات ہوئی ہے وہ کیسے ہوئی ہے،
اس کے اوپر ذرا اجمالی طور پر ہی صحیح لیکن گفتگو ہو جائے۔ اردو میں جو مضمون نگاری کا آغاز ہے وہ انگریزی ادب کے زیر اثر ہوا ہے، حالانکہ ایسے کی جو صنف ہے وہ فرانسیسی ذہن و فکر کی اپج ہے اور وہیں سے انگریزی میں یہ آئی تھی۔ اس لفظ کا جو لغوی معنی ہے وہ ہے کوشش اور سعی کے۔ مضمون نگاری کے سلسلے میں ایک دلچسپ واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ جو فرانسیسی ادیب تھا مانٹین، انگریزی میں تو اس طرح سے لیکن اردو میں اسی طرح سے اس کو تلفظ کرتے ہیں، اس نے 1571 میں جب اپنی ضعیف العمری کی وجہ سے دنیا کے ہنگاموں سے دوری اختیار کر لی اور کنارہ کش ہو گیا، تو اس نے اپنے تجربوں کو اور اپنے مشاہدات کو کی روشنی میں جہاں تک اس کی فکری بساط تھی، جہاں تک اس کے ذہن کی اڑان تھی، اس نے ان خیالات کو، اپنے خیالات کو مختلف عنوانات کے پر جو ہے غیر مضبوط انداز میں لکھنے لگا، اور اس نے اس چیز کو، اس تحریر کو جو اس نے غیر مربوط انداز میں لکھا تھا اپنی فکر سے، اپنے تجربوں اور مشاہدوں کی روشنی میں، اسے عیسائی کا نام دیا۔ ان تحریروں میں کیا چیز خاص ملتی ہے ہمیں کہ اس نے ہلکے فلسفیانہ رنگ اس میں شامل کر دیے ہیں اپنے تاثرات کے بیان میں، لیکن ان تاثرات کے بیان میں ایک چیز اور ہے، دو چیزیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ کوئی نہ کوئی اخلاقی پہلو اس میں شامل ہوتا تھا، اور دوسرے یہ کہ بیان میں بے ساختگی تھی۔ تو اس کی تحریروں کو لوگوں نے بہت پسند کیا، اور بعد میں یہی تحریر ایک صنف کے طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ رائج ہو گئی۔ فرانس سے یہ صنف انگلینڈ گئی ہے، برطانیہ، جہاں پر بیکن نے مانٹین کے طرز کو اپنا کر متعدد مضامین لکھے۔ وہ اپنے مضامین کو افکار پریشاں، ڈسپرسڈ میڈیٹیشن کا نام دیتا تھا۔ اس کے مضامین میں بھی آپ دیکھیں کہ جو فرانسیسی مضمون نگار مانٹین ہے، اس کے مضامین کی طرح اخلاقی درس اور تنقید حیات کے اجزاء پائے جاتے ہیں، لیکن بیکن کے ہاں ایک چیز اور ہے۔ جو تاثرات مانٹین کے ہاں ہلکے فلسفیانہ رنگ لیے ہوئے تھے، اب یہاں پر اس میں گہرائی پیدا ہو گئی ہے۔ بیکن چونکہ ایک فلسفی بھی تھا، تو اس نے اپنے مضامین، اپنے جو خیالات پیش کیے، اس میں فلسفے کو ذرا توجہ سے پیش کیا، تو اس میں فلسفیانہ رنگ اس کے مضامین میں آ گیا ہے، گہرا رنگ ہے۔ تو ایسے نگاری کو مقبول بنانے کا کام دو اور لوگوں نے، یعنی بیکن کے بعد جو دو اور ہیں، ولیم کارنوالس اور ابراہم کاولی، انہوں نے کیا ہے۔ ان کے مضامین میں جو فرانسیسی ادیب تھا مانٹین، اس کے مضامین کے عناصر ملتے ہیں، یعنی کہ اس میں اخلاقی درس کا پہلو ملتا ہے اور تنقید حیات کا جز پایا جاتا ہے۔ تو یہ دو باتیں ان دونوں کے ہاں ملتی ہیں، وہ ولیم کارنوالس اور ابراہم کاولی کے ہاں۔ تو بیکن کے بعد یہ دو مضمون نگار تھے جنہوں نے انگلینڈ میں، برطانیہ میں مضمون نگاری کو فروغ دینے میں اہم خدمات انجام دی۔ 18ویں صدی کو انگریزی ایسے نگاری کا عہد زرنی کہنا چاہیے۔ ٹیٹلر اور پھر اسپیکٹیٹر اخبار بھی اسی زمانے میں نکلے۔ ان اخبارات کا مقصد کیا تھا کہ مہذب طبقے کے لوگوں کے جو روزمرہ کے سیاسی سماجی واقعات ہیں، انہیں، یعنی اس عہد کے مہذب طبقے کے لوگوں کو جو سیاسی و سماجی واقعات ہیں ان سے واقف کرایا جائے، ان سے باخبر کرایا جائے۔ ان میں مسائل حیات اور فلسفیانہ رنگ میں بھی خیالات ظاہر کیے جاتے تھے، اور وہاں پر مضمون نگاروں نے طنز و ظرافت سے بھی کام لیا۔ اس دور میں کئی مضمون نگار ہیں جو ابھر کر سامنے آئے ہیں، خاص طور پر اس زمانے میں ایڈیسن اور اسٹیل نے خوب شہرت حاصل کی اور وہ لوگوں کے درمیان خوب مقبول ہوئے۔ 19ویں صدی کا زمانہ، ناول کو اس زمانے میں مقبولیت ملی۔ اب اس کی کئی وجہ ہے، ایک تو یہی کہ کچھ ایسے نگاروں نے اپنے مضامین میں خالص
کہنا چاہیے کہ عالمانہ مضامین کو برتنا شروع کیا، جس کی وجہ سے جو مضمون نگاری کی لطافت تھی وہ مجروح ہوئی۔ ناول کے نئے انداز نے ایسے کو سب سے زیادہ پیچھے کیا، کیونکہ ناول نگاروں نے کیا کیا تھا کہ ایسیز کے جو مختلف عناصر تھے، جیسے کہ کرداروں کے خاکے مرتب کرنا، تخیل پردازی، طنز و ظرافت اور شگفتہ بیانی، ان اجزاء کو ناول نگاروں نے ناول میں داخل کر دیا، جس سے ناول میں کشش اور توانائی تو بڑھی ہی، ساتھ میں یہ ہوا کہ جو مضمون نگاری ساتھ ساتھ چل رہی تھی وہ ذرا پیچھے ہٹ گئی۔ 19ویں صدی میں بھی آپ دیکھیں کہ یعنی کہ ناول کا یہ مقبولیت کا دور ہے اور مضمون نگاری ذرا بیک اسٹیج دکھ رہی ہے، ذرا پیچھے دکھ رہی ہے، لیکن اس زمانے میں بھی کچھ مضمون نگار ایسے ہیں جنہوں نے مضمون نگاری کی لاج بچائے رکھی ہے، آبرو بچائے رکھی ہے۔ اس میں ان مضمون نگاروں میں ہیزلٹ اور لیم کا نام اہمیت کا حامل ہے۔ یہ ایسے مضمون نگار اور انشا پرداز ہیں جن سے انگریزی ایسے نگاری جو کہ 19ویں صدی میں ناول کے مقبول ہونے کے بعد ذرا پیچھے چلی گئی تھی، ان سے ان دونوں یعنی کہ ہیزلٹ اور لیم کے مضامین سے اس کو ذرا سا تقویت ملتی ہے۔ ذرا آگے اور بڑھیں تو 20ویں صدی کا زمانہ شروع ہو جاتا ہے۔ اس میں شروع میں اس زمانے میں جو مختلف شعبہ ہے زندگی ہے، اس سے متعلق ہم دیکھتے ہیں کہ ایسیز ہمیں ملتے ہیں۔ ان میں ذاتی ایسیز کو زیادہ مقبولیت ملی۔ یہ اسی قبیل کے ایسیز ہیں جو لیمپ نے اور ہیزلٹ نے لکھے تھے۔ مضمون نگاری میں موضوعات اور اسالیب کی جو رنگا رنگی ہے، اس کی تعریف کی راہ اس نے بہت مشکل کر دی ہے۔ انگریزی میں آپ دیکھیں کہ اسے اس کو دو خانوں میں بانٹا گیا ہے۔ ایک وہ قسم جس میں تمام سیاسی، سماجی، مذہبی، ادبی سوانح وغیرہ کو ایسیز میں رکھا گیا ہے، اور انہیں کیا کہتے ہیں، فارمل سے تعبیر کیا گیا ہے۔ سید ظہیر الدین مدنی صاحب نے اپنی کتاب اردو ایسیز میں ان کی پوری تفصیل بیان کی ہے۔ اس کے یعنی کہ صرف انگریزی اور فرانسیسی کے جو حوالے ابھی تک میں نے دیے وہ تو بیان کی ہیں، آگے چل کر کے انہوں نے پوری تفصیل سے بہت ہی ضخیم مقدمہ اپنی کتاب میں، مختصر سی کتاب ہے، بہت ہی جامع اور مبسوط مقدمہ لکھ کر کے مضمون نگاری کو واضح کیا ہے۔ دوسری قسم کے ایسیز کو فیملیئر یعنی کہ شخصی ایسیز کہا گیا ہے۔ یہ اپنے خیال اور طرز بیان کے اعتبار سے ادب پارے ہوتے ہیں۔ اردو مضمون نگاری کا پس منظر۔ اردو میں مضمون نگاری کو سمجھنے کے لیے تھوڑا سا ہمیں پیچھے جانا ہوگا۔ اردو زبان و ادب کی تاریخ میں فورٹ ولیم کالج کا نام آپ نے سنا ہوگا۔ اس کے قیام کے بعد سے یعنی جب 1800 میں فورٹ ولیم کالج بنا، اس کے بعد سے اردو میں چاہیے کہ ایک نئے دور کا آغاز ہوتا ہے۔ یہ وہ نقطہ ہے جہاں سے فارسی کے پیرائے بیان اور طرز خاص سے ہٹ کر مختلف انداز میں، ذرا سا جداگانہ انداز میں اردو نثر کی تربیت کا سامان پیدا ہوتا ہے۔ نظم ابھی بھی حالانکہ آپ دیکھیں کہ فارسی کے تحت ہی چل رہی تھی، لیکن اس کالج کے قیام کا مقصد کیا تھا؟ کمپنی کے ملازموں اور نواردوں کو اپنے سیاسی مقصد کے لیے ہندوستانی زبان سے واقف کرانا، یہ مقصد تھا۔ اس بات نے نثر میں آسانی کی ترغیب دی، تو نثر کو آسان نہج پر تیار کرنے کا کام ہوا، تو بہت سارے مصنفین، ترجمے کا بھی کام یہاں بہت زیادہ ہوا، جو کہنا چاہیے کہ اپنے طور پر لکھنے کام ہوا، اس میں بھی آسان نثر کو مقبولیت ملی، آسان نثر کو ایک طرح سے فروغ ملا، اسے انکریجمنٹ ملی۔ یہاں پر 1830 میں کالج بند ہو گیا، لیکن نثر کی یہ سادگی جس کا چلن فورٹ ولیم کالج کے قیام سے ہوا تھا وہ برقرار رہا۔ حالانکہ اس کے بعد آپ دیکھیں کہ اردو نثر کے سلسلے میں سید انشا کی رانی کیتکی کی کہانی
یہ ایک نمونہ سامنے آیا۔ دوسرا نمونہ نثر کا کون سا آیا؟ لکھنؤ کے رجب علی بیگ سرور کا، جو فسانہ عجائب کی شکل میں ہمارے سامنے آیا۔ تو یہ دو نمونے ہمارے سامنے نثر کے ہمیں ملتے ہیں، لیکن یہ کہ رجب علی بیگ سرور کا جو نمونہ ہے یعنی فسانہ عجائب، یہ خاص مقامات اور خاص لکھنؤ کے اودھ کے لوگوں کو اگر چھوڑ دیں تو اس کو بہت زیادہ مقبولیت نہیں ملی۔ اسی طرح سے رانی کیتکی کی کہانی کا بھی حال رہا۔ تو دونوں ہی نثری نمونے الگ الگ کہنا چاہیے کہ رویوں کی نمائندگی کر رہے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ فورٹ ولیم کالج کی نثر کا جو فطری اسلوب تھا وہ برابر قائم رہا، وہ آگے بڑھتا رہا۔ دلی کالج کا مقصد فورٹ ولیم کالج کے قیام کا جو مقصد تھا اس سے الگ تھا۔ فورٹ ولیم کالج میں انگریزوں کو اردو سکھائی جا رہی تھی، دلی کالج میں کیا ہے، ہندوستانیوں کو انگریزی زبان سکھلا کر انہیں اپنا ہم خیال بنانا تھا۔ اس کالج میں دو کام ہوئے دلی کالج میں۔ ایک تو ہندوستانیوں نے سائنس کے کرشمے دیکھے جن سے ان کی حیرت کی انتہا نہیں رہی، اور دوسری طرف بائی پروڈکٹ کے طور پر انگریزی زبان و ادب سے بھی جس نسل نے یہاں پڑھائی کی اس نے اثر قبول کیا۔ اس ادارے سے جن بزرگوں نے فیض اٹھایا، آگے چل کر انہوں نے اردو کی نشو و نما میں نمایاں حصہ لیا۔ جن بزرگوں نے اردو مضمون نگاری کو متعارف کرانے کے ساتھ ساتھ اس کے فروغ میں نمایاں کردار ادا کیا، ان میں سر سید مولانا آزاد، ماسٹر رام چندر پیارے لال، مولوی ذکا اللہ، محمد حسین آزاد، محسن ملک، شرر، حسن نظامی، حالی، سلطان حیدر جوش، سجاد حیدر یلدرم، مولانا خلیق دہلوی، سجاد انصاری وغیرہ نے بہت اہم خدمات انجام دی ہیں۔ ذرا آگے اور بڑھیں، بالکل نسبتاً نئے دور میں آپ دیکھیں کہ فکر تونسوی، کنہیا لال کپور اور مشتاق احمد یوسفی یہ قابل ذکر مضمون نگار ہیں۔ اردو کے حوالے سے اردو کی مضمون نگاری کا جب ہم ذکر کرتے ہیں تو ان مصنفین کا، ان مضمون نگاروں کا اردو مضمون نگاری پر بہت بڑا احسان ہے۔ جن بزرگوں کے نام ابھی میں نے لیے ان میں سر سید، مولوی ذکا اللہ، مولانا الطاف حسین حالی، محسن ملک، محمد حسین آزاد، مہدی حسن اور میر ناصر علی ممتاز اور نمایاں ہیں۔ سر سید نے جو ایسیز لکھے ان میں کئی ان کے جو مضامین مشہور ہیں، مقبول ہیں، تعصب ہے، آزادی رائے ہے، غلامی ہے، یہ خاص طور پر قابل ذکر ہے۔ ان میں بقول سید ظہیر الدین مدنی ایسے کی روح ضرور پائی جاتی ہے، مگر یہ مسرت سے زیادہ معلومات بہم پہنچاتے ہیں۔ مدلل اور سنجیدہ ہونے کی وجہ سے سر سید کے ایسیز فلسفیانہ کے بجائے عالمانہ زیادہ ہیں۔ سر سید کا ایک ایسے ہے بحث و تکرار نہایت شگفتہ اور معیاری ہے، اس کا آغاز ہی ہمارے ذہن و فکر کو اپنی طرف متوجہ کر لیتا ہے۔ امید کی خوشی سر سید کا بہترین ایسے ہے۔ تو یہ سر سید کے کچھ ایسیز تھے جن کی فہرست سازی ایک طرح سے ہو گئی۔ امید کی خوشی ہے، بحث و تکرار ہے، تعصب ہے، آزادی رائے ہے، غلامی ہے، یہ خاص طور پہ یہ کچھ یہاں پر جو قابل ذکر ہیں ان کا ذکر کیا گیا۔ مولوی ذکا اللہ بہترین ایسے نگار تھے اردو کے۔ ان کا ایک مضمون ہے کتب کا مطالعہ، بیکن کے ایک ایسے کا ترجمہ ہے، ان کا ایک اور ایسے آگ کے عنوان سے ہے جو ان کی جدت طبع کا کہنا چاہیے کہ بہترین مظہر ہے۔ اسلوب ان کا شگفتہ ہے، دلچسپ ہے، اس لیے مضمون کی جو سنجیدگی ہے وہ قاری کے لیے گوارا ہو جاتی ہے۔ حالی کا بھی ذکر کیا میں نے کہ مضمون نگار، ان کا ایک مضمون ہے زبان گویا، انشاءاللہ آگے کسی لیکچر میں اس حوالے سے بات ہوگی کیونکہ یہ آپ کے نصاب میں شامل ہے۔ تو حالی کا ایسے جو ہے زبان گویا، اس میں ایسے کا عناصر موجود ہیں۔ محسن ملک کا ایسے موجودہ تعلیم و تربیت کی شبیہ تمثیلی رنگ میں ہے لیکن ہے وہ بھی ایسے ہی۔ آزاد کا تفصیلی بھی ذکر بھی آئے گا لیکن یہاں پر سرسری طور پر کہ اردو کے ایک منفرد ایسے نگار ہیں۔
انہوں نے اپنے ایسیز میں تمثیلی رنگ اختیار کیا۔ آزاد نے ان خیالی مضامین میں اپنی انشا پردازی کے جوہر دکھائے۔ ان کا اسلوب بقول شبلی آزاد گپ بھی ہانکتے ہیں تو وہی معلوم ہوتی ہے۔ آزاد نے تمثیل کے ذریعے تاریخ، فلسفہ اور اخلاق وغیرہ کو پیش کیا ہے۔ مہدی حسن نے فارمل ایسیز یعنی مقالے لکھے ہیں، لیکن ان میں شوخی بیان داخل کر کے اس کا موڈ بدل دیا ہے۔ ان کے مضامین نہایت شگفتہ ہیں، جنہیں بار بار پڑھنے کے بعد بھی اکتاہٹ کا احساس نہیں ہوتا۔ میر ناصر علی کے مقالے عرس و سالگرہ، خیال بمقابلہ زبان، زندگی بھی ایک معرکہ ہے، نہ ہو مرنا تو جینے کا مزہ کیا، چرخ شعبدہ باز، ان مقالوں میں میر ناصر علی نے زبان و بیان کی سطح پر ایسی شگفتگی اور بے ساختگی برتی ہے کہ ان میں ایسیز کی خصوصیات در آئی ہیں۔ گویا یہ ہیں تو مقالے، لیکن ان میں ایسیز کی تمام خوبیاں پائی جاتی ہیں، اس لیے انہیں ایسیز بھی کہا جا سکتا ہے۔ یہ بات بتائی جاتی ہے کہ کسی موضوع پر اپنے خیالات و جذبات کو مربوط اور مدلل انداز میں اس طرح پیش کیا جائے کہ پڑھنے والا اس کو پڑھ کر کے سمجھ کر متاثر ہو سکے۔ مضمون کا موضوع کچھ بھی ہو سکتا ہے، یعنی مضمون میں جو بھی مواد پیش کیا جائے گا اس کے مطابق اسے ہم بیان کر سکتے ہیں۔ جیسے کہ اگر مضمون میں سوانح پیش کی گئی ہے تو کہا جائے گا کہ سوانحی مضمون ہے۔ اگر مضمون میں ادبی خیالات قلم بند کیے گئے تو ادبی مضمون کہا جائے گا۔ اسی طرح سے سماجی، سیاسی، تحقیقی، علمی وغیرہ اس طرح کے مضامین ہوتے ہیں۔ مضمون کے اجزاء کچھ ہوتے ہیں، جیسے تمہید یہ پہلا جزو ہے، دوسرا جزو ہے نفس مضمون اور تیسرا جزو ہے اختتام۔ تمہید کیا ہوتا ہے؟ مضمون کا پہلا جزو ہوتا ہے، جس میں مضمون نگار اپنے مضمون کا تعارف پیش کرتے ہوئے اپنے قاری سے جڑنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کی ابتدا کرتے ہوئے کچھ باتوں کو ذہن نشین رکھتے اگر مضمون نگار تو مضمون کا راستہ اور بھی آسان ہو جاتا ہے۔ مضمون کے تمہیدی حصے میں مضمون کے عنوان سے مطابقت والا کوئی شعر یا اقتباس دے دے یا کہاوت سے بات شروع کر دے۔ کچھ ایسے سوالات مضمون نگار تیار کر لے جن کے جوابات کے لیے قاری آپ کا مضمون پڑھنے کے لیے رغبت محسوس کرے، اس پہ آمادگی، اس کے اندر ایک آمادگی پیدا ہو جائے۔ تیسری چیز جو تمہیدی حصے میں ایک مضمون نگار اختیار کر سکتا ہے اس حصے کو مضبوط کرنے کے لیے، پرکشش بنانے کے لیے، وہ یہ کہ مضمون کے عنوان کی تعریف کر کے بھی بات شروع کی جا سکتی ہے۔ تو بہرحال یہ کچھ اشارے ہیں جنہیں آپ تمہیدی حصے میں ملحوظ رکھ سکتے ہیں۔ نفس مضمون یہ حصہ مضمون کی جان ہوتا ہے۔ اس میں مضمون نگار اپنے خیالات و جذبات کو مربوط اور مدلل انداز میں پیش کرتا ہے، اور اس کی یہ بھی کوشش رہتی ہے کہ قاری اور سامع اکتاہٹ کا شکار نہ ہو۔ تمہیدی حصہ مختصر ہوتا ہے، اس میں آپ کو بہت زیادہ سطر لکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ہاں، لیکن جو نفس مضمون ہے، جو درمیان کا حصہ ہے، جو اصل حصہ ہے، وہ طویل ہوتا ہے اور اسے کئی پیراگرافوں میں لکھا جانا چاہیے، اور ہر پیراگراف منطقی طور پر مربوط ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ کہیں کا کچھ، وہ بلکہ ایک ربط کے ساتھ وہ ساری چیزیں آنی چاہیے۔ آخری حصہ مضمون نگاری میں کیا ہوتا ہے؟ وہ ہوتا ہے اختتامیہ کا، جس میں صاحب مضمون نے ابھی تک جو باتیں کہی ہیں انہیں اجمالی طور پر کیا کرتے ہیں؟ انہیں اجمالی طور پر پیش کیا جاتا ہے، اور اس کو اس طرح سے پیش کیا جاتا ہے کہ اس میں کوئی بھی جز جو اب تک اس نے بیان کی ہے مضمون میں، وہ کوئی جز چھوٹ نہ جائے۔ مضمون نگاری کی کچھ شرائط بھی ہیں، یہ تو مضمون کے اجزاء ہو گئے۔ مضمون نگاری کچھ شرائط ہیں جنہیں سر سید نے بتایا ہے، وہ خود ایک اہم مضمون نگار ہیں۔ انہوں نے سید الاخبار میں 2824 میں مضمون لکھا۔ ان کے متعدد مضامین ہیں جو ہمارے اسکول اور کالجوں کے اردو نصاب میں شامل ہیں۔
ابھی کچھ مضامین کا ذکر بھی ہوا۔ انہوں نے تہذیب الاخلاق جاری کر کے مضمون نگاری کو تقویت پہنچائی، ان کے رفقا نے اس میں مضامین لکھے اور اردو مضمون نگاری کو ایک استحکام عطا کیا، ایک تقویت بخشی۔ تو انہوں نے سر سید نے مضمون نگاری کے لیے 3 باتیں ضروری قرار دی ہیں۔ پہلی بات کہ مضمون نگار کا پیرایہ بیان سادہ ہو، پیچیدہ اور پرتکلف اسلوب مضمون کا عیب ہے۔ تو یعنی اس میں آپ اگر عربی و فارسی کے ثقیل الفاظ استعمال کریں گے، اس میں اگر تراکیب مشکل استعمال کریں گے، اگر لمبے لمبے جملے لکھیں گے تو اس سے قاری کو الجھن پیدا ہوگی سمجھنے میں۔ تو مضمون نگاری کی جو ایک پہلی شرط ہے وہ یہ کہ مضمون نگار کا پیرایہ بیان سادہ ہو۔ دوسری شرط یہ ہے کہ جو خیالات اور جو باتیں اس میں پیش کی جائیں ان میں دلکشی ہو، اور یہ دلکشی صرف الفاظ اور انداز بیان کا دلکش ہونا کافی نہیں ہے، یعنی کہ مضمون کے اندر بھی کچھ ایسی تھوڑی انفرادیت ہو، ذرا الگ کوئی بات ہو۔ اور تیسری شرط جو سر سید نے بتائی، وہ تیسری اور آخری شرط یہ کہ اچھے مضمون کے لیے یہ بات کہی جاتی ہے کہ مضمون نگار کے دل میں جو بات ہو وہ پڑھنے والوں تک پہنچے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مضمون میں جو باتیں بیان کی گئی ہیں وہ ایسی مربوط ہوں جیسی کہ زنجیر کی کڑیاں آپس میں مربوط ہوتی ہیں۔ پیراگراف کا نظام ایسا ہونا چاہیے کہ مضمون کے سارے پیراگراف ایک دوسرے سے فکری طور پر جڑے ہوئے ہوں، انہیں علیحدہ نہ کیا جا سکتا ہو۔ مضمون کو مضمون بیانی، مضمون حکایت، یہ ساری باتیں 3 شرطیں اس میں سر سید نے بتائی ہیں۔ قصہ مختصر یہ کہ یہاں تک مضمون نگاری کا جو بیان ہوا اس میں آپ نے انگریزی ایسے نگاری کی مختصر تاریخ تو دیکھی، اس کے ساتھ ساتھ اردو مضمون نگاری کے کیا آداب، کیا اصول اور اس کے کیا اجزاء ہیں، اس کی کیا شرائط ہیں، اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اردو میں جو اہم مضمون نگار ہیں ان کے کچھ مضامین کے حوالے دیکھے۔ اب اس کے بعد ہم محمد حسین آزاد کا ایک خاص مضمون جھوٹ اور سچ کا رزمیہ، سچ اور جھوٹ کا رزمیہ، اس کے خاص حوالے سے گفتگو کریں گے اور اس میں پوری تفصیل سے ان کے ایسے نگاری کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ بہت بہت شکریہ۔